بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے دکاندار کو پیسے دیے اور جلدی سے شاپنگ بیگ اٹھا کر سمین کے پیچھے بھاگی۔ ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتی ہے یہ لڑکی۔ اس کے ساتھ شاپنگ پہ آنا خودکشی کے برابر ہے۔ جب تک پوری مارکیٹ نہ پھر تب تک اسے چین نہیں آتا۔ مارکیٹ کی پہلی شاپ میں گھستی ہے اور آخری شاپ سے نکل کے گھر کا راستہ پکڑتی ہے۔ چل چل کے میرے تو پاؤں دکھ رہے تھے اور وہ ایک کے بعد ایک شاپنگ بیگ مجھے پکڑا کے آگے نکل جاتی۔ میں تو خالہ کی وجہ سے آ گئی، ورنہ تو توبہ ہے جو میں کبھی آؤں۔ میں اندر ہی اندر غصے سے تل ملاتی اسے کوستی جا رہی تھی اور وہ مجھ سے 10 قدم آگے چل رہی تھی۔ میں نے اسے کپڑے کی ایک دکان میں گھستے دیکھا۔ آہستہ آہستہ چلتی میں بھی اس دکان کے اندر آ گئی۔ بھیا مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھائیں جس پہ کڑھائی ہو سکے۔ سمین دکاندار سے مخاطب تھی اور میں جا کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کے کچھ تھان ہمارے سامنے رکھنے لگا۔ وہ کپڑے کی کوالٹی چیک کرنے لگی اور مجھ سے مشورہ کیا کہ کون سا لینا ہے۔ تھان اوپر نیچے کرتے اس کی نظر ایک سفید کٹے ہوئے پیس پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ پیس ہاتھ میں لیا اور میری طرف اشارہ کر کے بولی، یہ دیکھو کیسا ہے، شاید پورا سوٹ ہی کٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنی رائے دے پاتی، دکاندار نے جلدی سے وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ باجی آپ اسے رہنے دے، کوئی اور دیکھ لیں، یہ شاید غلطی سے آ گیا ہے۔ ہم دونوں دکاندار کے اس رویے پہ حیران ہوئے۔ میں چپ رہی، لیکن وہ بولی، مجھے تو وہی کپڑا لینا ہے، آپ دکھائیے مجھے۔ وہ بضد تھی، باجی وہ کفن کے لیے ہے، غلطی سے آ گیا، آپ اسے رہنے دیں۔ دکاندار کے اس جواب کو سن کے ہم دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ بیگ اٹھا کر دکان کے باہر تھی۔ میں نے آواز دی، ارے رکو، مجھے تو آنے دو۔ دکاندار بھی آوازیں دینے لگا، باجی بات تو سنیں۔ باجی میں نے آج سے پہلے اسے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی، میں لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس سے جا ملی۔ راستے میں میں نے اسے تسلی دیتی رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ تم پریشان ہو گئی ہو۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سارے شاپنگ بیگ خالہ کو پکڑائے اور اس کی اس حالت کا احوال سنا کے اپنے گھر چلی آئی۔ اگلی صبح میری امی نے میرے اوپر سے کمبل ہٹا کر جلدی سے اٹھایا۔ میں گھبرا گئی، امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ہڑبڑا سی گئی کہ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتائیں۔ بنا ہی وہ مجھے خالہ کے گھر لے گئیں۔ وہاں پہنچتے ہی میرے پاؤں تلے زمین سرک گئی۔ سمینہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں میرے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اسے بعد میں اپنے حواس میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے مجھے اس کے پاس لے گئیں۔ کل جو سفید کفن دیکھ کر اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا تھا۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس کے کفن کا کپڑا بازار میں بکنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔